बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और आसमा इकबाल। नाज़रीन, हमेशा की तरह खबरें, तबसरे और तज्जिये लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर जो है वो अफसोसनाक भी है और एक ऐसे लेजेंड का हमसे अलग हो जाना है कि जिसका शायद पाकिस्तान की मीडिया, टीवी मीडिया की तारीख में कोई और सानी नहीं है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं तारिक अजीज साहब की। नीलाम घर हो, तारिक अजीज शो बाद में बन गया, उनकी शायरी हो, उनका मुतादिद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाना हो, उर्दू जुबान का तलफ़ुज़ हो, उर्दू जुबान की अदायगी हो, वो तारिक अजीज साहब पर ख़त्म थी। तारिक अजीज साहब एक ऐसे अहद में जिंदा थे जिसमें उन्होंने शायद 3 नस्लें, आसमा हम ज़रूर कहेंगे कि 40 साल तो नीलाम घर और तारिक अजीज शो चलता रहा है, तो 3 नस्लों की तरबियत की है। पाकिस्तान के मकबूल तरीन और सीनियर टीवी अनाउंसर जो हैं, टीवी मेज़बान, अदाकार, सियासतदान तारिक अजीज हमें छोड़कर राही अदम की तरफ जो है वो सुधार चुके हैं। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं। पंजाबी में भी उन्होंने शायरी की, हमजाद द दुख उनकी पंजाबी ज़ुबान की शायरी के मजमूए का नाम है। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जिस पे हम कुछ अपनी तई जो है वो गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, आज उनको याद करेंगे और बहुत सारी यादें उनकी हमारे साथ हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। और आज के प्रोग्राम में रोजाना की तरह हम बात कर रहे होंगे कोरोना वायरस को लेकर। कहा यह जा रहा है, बताया ये जा रहा है, रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि 136 मजीद अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जान की बाजी हारे हैं कोरोना वायरस की वजह से। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों में तादाद जो है मरने वालों की वो बढ़ती चली जा रही है। रोजाना जब हम आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो रिकॉर्ड एक तादाद बताते हैं उन लोगों की भी जो इससे मुतासिर हो रहे हैं। बताया जा रहा है 5839 अफराद गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुए हैं जिनमें कोरोना की तस्दीक हुई है। हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, अवाम इन इकदाम को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से SOPs जो मुतारिफ कराए गए थे उन पर अमल दरामद हो रहा है, और जहां इन पर अमल दरामद नहीं हो रहा वहां क्या हो रहा है, आज की न्यूज शो में हम इस पर भी बात करेंगे। टिड्डी दल के हवाले से एक अच्छी खबर जो पिछले दिनों हमने आपको बताई थी कि जी पंजाब के अंदर गुज़श्ता पूरा तकरीबन 1 वीक हो चला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है कहीं पे भी टिड्डी दल का ये जो हमला है। इस पर भी आज हम बात करेंगे कि पंजाब ने कैसे इतनी तेजी से इस पर काबू पा लिया, और फिर जो बाकी हमारे सूबे हैं, खास तौर पर बलोचिस्तान जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, वहां क्या कुछ होता हुआ हम इस बारे में देख रहे हैं। रिजवान जी बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा ही। और सिंध का बजट भी जो है वो माली साल 2020 का पेश कर दिया गया है। तमाम के तमाम इश्यूज पर नजर डालेंगे। तो आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम का। बाकायदा हम आगाज वहीं से करेंगे। अफसोसनाक खबर है जनूबी एशिया की टेलीविजन स्क्रीन पर, बिल्कुल ऐसा ही है, जनूबी एशिया की टेलीविजन स्क्रीन पर नमूदार होने वाला पहला चेहरा। इसी हवाले से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहिए। जब हमने ब्रिटिश आर्चरों को बनाने का फैसला किया तो हमें यकीन था कि इसको जरूर पसंद किया जाएगा। हमने इस ड्रामे में 5 साल का अर्सा, बल्कि 1 साल ट्रेनिंग शामिल कर लें तो ये 6 साल के दौरान हम दिन रात काम करते रहे। इसी दौरान खैमा बस्ती कायम की गई। इससे कबल कभी भी ऐसे ड्रामे पेश नहीं किए गए। हमारे लिए कई बार कई मनाजिर की शूटिंग करना बहुत मुश्किल काम हो जाता था। आप तुर्क हो और पाकिस्तान से मोहब्बत ना हो, ये नामुमकिन है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खबर की हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है।
پھولوں اور تاروں کے شہر میں اب یہ اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اور جنوبی ایشیا کی ٹیلی ویژن اسکرین پر نمودار ہونے والا یہ پہلا چہرہ پاکستان کے مقبول ترین اور سینئر ترین ٹی وی اینکر ان کو کہا جائے، ٹی وی ہوسٹ کہا جائے، ٹی وی میزبان کہا جائے، طارق عزیز انتقال کر گئے ہیں۔ اور جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سلام، تو آج انہوں نے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو الوداع کہا ہے۔ جی بالکل ناظرین، الوداع کہا ہے۔ ہمارے نمائندے جو وہاں پر موجود تھے، ہماری ان سے جب بات ہوئی، طارق عزیز صاحب کی جب موت کی خبر جو ہے وہ سامنے آئی، تو انہوں نے یہی کہا کہ صبح ناشتہ کیا ہے بالکل اچھے طریقے سے خود، اور اس کے بعد شوگر ہائی ہوئی ہے تو ڈرائیور کو کہا ہے کہ مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، لیکن راستے میں ہی ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ بالکل میرا اب وقت آ گیا ہے اور اب مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو ڈرائیور نے حوصلہ اور تسلی بھی دی، لیکن طارق عزیز پہچان چکے تھے، وہ جو پردہ تھا عدم کا وہ دیکھ چکے تھے، اور اسی طرح دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، جیسے آپ نے فکرہ کہا آسما، طارق عزیز الوداع کہہ گئے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح ناظرین ان کو بہت سارے اعزازات حاصل ہیں، اور ان میں ایک بڑا اعزاز یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر پہلی آواز، جو پہلے میل اناؤنسر ہم ان کو ضرور کہیں گے، وہ طارق عزیز ہی تھے جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز بھی کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد نیلام گھر آسما ایک ایسا پروگرام جس میں اگر میڈیا انڈسٹری کی بات کی جائے تو یہ کہا گیا، بہت دفعہ میں نے افتخار عارف صاحب سے بھی یہ سنا ایک دفعہ، کہ میڈیا انڈسٹری کوئی بھی پروگرام شروع کر لے تو وہ کہیں نہ کہیں طارق عزیز سے ہی مستعار لیا ہوا ہوگا۔ آپ انٹرٹینمنٹ شروع کرتے ہیں تو وہ نیلام گھر سے ہمیں ملتی تھی، میوزک کا پروگرام کرتے ہیں تو وہ نیلام گھر میں اس کے کہیں نہ کہیں اس سے کچھ نہ کچھ مستعار لیا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تربیت ہے، تفریح ہے، انفارمیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو، وہ تمام کے تمام جو ہے اگر ہم دیکھیں تو میں اس کو بالکل اسی کی طرف آ رہا تھا آسما، کہ آج کل جو یہ گیم شو جو بہت زیادہ پاپولر ہے، پورے گھنٹے دو گھنٹے کے پروگرامز چلتے ہیں، وہ بھی نیلام گھر میں انعامات دینے کا سلسلہ نیلام گھر سے شروع ہوا۔ تو کہاں جو پاکستان کی میڈیا انڈسٹری ہے وہ مقروض ہے۔ بیت بازی کے پروگرام، بیت بازی کا پروگرام ہم دیکھا کرتے تھے، مختلف کالجز سے، یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس آیا کرتے تھے، الگ الگ ڈائس پہ کھڑے ہوتے تھے، اور پھر ان کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا بہترین اشعار کا۔ اور یہ بہترین کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بہترین اشعار بھی کہتے تھے، اور ازبر جو یاد بھی تھے طارق عزیز صاحب کو، ان کا یہ فن بھی ہم نے اس پروگرام کے اندر دیکھا تھا۔ اور جیسے کہ رضوان پروگرام میں آغاز میں آپ بتا رہے تھے کہ ان کا اپنا بھی مجموعہ کلام ہے پنجابی شاعری کا، تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس اس وقت ان کی شاعری آپ کو یاد ہو، آپ کے ذہن میں آ رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ نے بال میرے کورٹ میں ڈال دی، جو مجھے تھوڑا سا اس کی اپنی میموری میں رہے وہ شعر، وہ میں ضرور ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہولی ہولی بھول جاواਂਗੇ ایک دوجے دیاں شکلاں بھی، ہولی ہولی بھول جاواਂਗੇ ایک دوجے دیاں شکلاں بھی، ہولی ہولی سکھ جاواਂਗੇ زندہ رہن دیاں عقلاں بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جزا سزا دے وہم نے، جزا سزا دے وہم نے کچھ بھی کرن نہ دیتا، جزا سزا دے وہم نے کچھ بھی کرن نہ دیتا، زندہ رہن دے سہم نے چج نال مرن نہ دیتا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے ناظرین، طارق عزیز ہمیں چھوڑ گئے ہیں، بہت بڑی ایک عہد ساز شخصیت تھی، یہ عہد ختم ہوا ہے، یہ کوئی اناؤنسر، کوئی اینکر، کوئی کمپیئر نہیں گیا ہے، یہ ایک عہد کا اختتام ہوا ہے آسما۔ بالکل جی، آپ نے صحیح کہا، کوئی ایک فرد، کوئی ایک اینکر، کوئی ایک میزبان نہیں گیا ہے، یا کوئی ایک ٹی وی پر نمودار ہونے والا چہرہ نہیں گیا ہے۔ طارق عزیز خود اپنے اندر ایک عہد تھے، جس طرح سے آپ بتا رہے تھے ہمارے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، اردو سکھلانا، مذہب کے حوالے سے معلومات ان کے پروگرام سے ہمیں ملا کرتی تھیں، شاعری پر بات ہوا کرتی تھی، اور مجھے یاد ہے جو نوبیاہتا جوڑے ہوا کرتے تھے ان کو بلایا کرتے تھے، اگر کسی کی جیب میں پاکٹ سے کوئی اگر بجلی کا بل نکل آتا ہے تو وہ لے آئیے، کسی کے پاس اگر رومال رکھا ہے پنک کلر کا، وہ کلر بتایا کرتے تو لوگوں کے پاس یہ چیزیں موجود ہوتی تھی، جب وہ نیلام گھر جایا کرتے تھے اپنے اوس پڑوس بتا کے، گاؤں گاؤں شہر شہر بتا کر جایا کرتے تھے کہ جی آج ہم نیلام گھر کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ شو جو 4 دہائیوں تک یعنی 40 سال تک جاری رہا، اور بالکل رضوان آپ نے صحیح کہا کہ ہماری 3 نسلیں انہوں نے ان کی تربیت کی ہے، اور آج بھی ہمارے جو بچے، میں دیکھ رہی تھی فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، جو سب بہت ہی کم عمر پہ جنہیں سمجھ ہی نہیں تھی کہ نیلام گھر کیا ہے، وہ کیا رہا ہے، وہ بھی آج مجھے طارق عزیز کو سلیوٹ پیش کرتے ہوئے، ٹریبیوٹ دیتے ہوئے دکھائی دیے۔ بہت زیادہ لوگوں میں رنج تھا، غم تھا، دکھ تھا ان کے جانے کا، اور اس تمام کا اظہار کیا جا رہا تھا آج سوشل میڈیا پر۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں
کھولیں دکان کفن کی تو لوگ مرنا چھوڑ دیں. لیکن مطلب یہ تو وہ ان اشخاص میں شامل ہوتے ہیں آسما جو لوگوں کے نصیبوں کو جو ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں, تابندہ کر دیتے ہیں. طارق عزیز صاحب, اچھا آسما میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اردو ادب سے جتنا تھوڑا بہت ناقص طالب علم میں رہا ہوں اردو ادب کا, میں نے اپنے اساتذہ سے بھی یہی سنا, خود بھی اس بات کا تجربہ کیا, مشاہدہ بھی کیا, تجربہ بھی کیا کہ اگر آپ کو اردو تلفظ اپنا ٹھیک کرنا ہے, کسی لفظ کے بارے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تلفظ کیا ہوگا تو وہ ضرور آپ نیلام کر دیکھیے, یا طارق عزیز صاحب کی کہیں پر کوئی گفتگو کسی پروگرام میں اگر آپ دیکھ سکیں تو وہ کہیں نہ کہیں وہ لفظ اگر استعمال ہوا تو جس طرح سے بولا گیا طارق عزیز صاحب کے منہ سے, بالکل جناب وہی اس کی ادائیگی ہوتی تھی, وہی اس کا تلفظ ہوتا تھا. یعنی ایک اتنی بڑی اتھارٹی کسی زبان کے بارے میں شاید میں نے بہت کم دیکھی ہے, کسی بھی زبان کے بارے میں. بالکل یہی وجہ ہے کہ تمام جو اس وقت ملک کی اہم شخصیات بھی ہیں ان کی جانب سے بھی افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے, رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور جی طارق عزیز کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہی جیسے آپ نے کہا, ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے شاید ان کے بعد کوئی یہ جو گیم شوز شروع ہوئے ہیں, بیت بازی کے مقابلے ہوئے ہیں, یہ اور جو ان کی طرز کے پروگرام شروع ہوئے, کوئی بھی اس لیول تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے. اصل میں اس کو چھو ہی نہیں سکا جس طرح سے وہ پروگرام کنڈکٹ کیا کرتے تھے, یا جس طرح سے وہ لوگوں سے گھل مل جایا کرتے تھے. مجھے ایک اور چیز بڑی اچھی لگا کرتی تھی, وہ جو 2 خواتین ان کے دائیں بائیں موجود ہوتی تھی. اور سب سے اچھی چیز جو اس پروگرام کی مجھے آج بھی یاد آتی ہے وہ ہے کتاب کا اور پھولوں کا تحفہ. میں سوچتی تھی کہ اب پھولوں کا, کتاب کا تحفہ یہ کون پیش کرے گا. آج کل تو لوگ گیجٹس کی دنیا میں بزی ہیں, کتابیں پڑھنے والے نہیں رہ گئے, پڑھنے سے محبت کرنے والے جو محبت پیدا کریں, ہمیں جو بتائیں کہ آپ کو کتابوں سے پیار کرنا ہے, وہ لوگ نہیں رہ گئے. یہ ایک شخصیت ہمارے پاس موجود تھے اور یہ بھی آج رخصت ہوئے. جی بالکل ایسا ہی ہے آسما. جیسے میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ وہ جیسے اقبال کا شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو ایسے لوگ اگر ہزاروں سال بعد پیدا ہوتے ہیں تو ہزاروں سال زندہ بھی رہتے ہیں. یہ لوگ مر کر بھی نہیں مرتے, یہ لوگ ہمیشہ ان کی یادیں, ان کی باتیں, ان کا لکھا گیا, کہا گیا, پڑھا گیا, سنا گیا, وہ ہماری یاداشتوں میں محفوظ رہتا ہے ہر طرح سے. تو ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن اپنے چند اولین جو چہرے تھے ان میں سب سے اولین چہرہ جو ہے وہ طارق عزیز کا ہی تھا, اس سے آج محروم ہوا ہے. تو یہ پاکستان ٹیلی ویژن, پورے پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی دکھ بنتا ہے ریاست پاکستان کے ساتھ ساتھ. اور جی بالکل بہت بڑا. اور سینئر ٹی وی میزبان طارق عزیز آج انتقال کر گئے ہیں. معروف میزبان کے انتقال پر وزیر اعظم عمران خان, صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور سمیت دیگر شخصیات نے بشمول وزیر اطلاعات شبلی فراز, انہوں نے اظہار تعزیت کیا ہے. ہماری نمائندہ کنزہ نقوی نے ایک رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. کی ٹیلی ویژن اسکرین پر نمودار ہونے والے معروف کمپیئر طارق عزیز ہزاروں مداحوں کو سوگوار چھوڑ گئے. طارق عزیز کے انتقال پر معروف سیاسی اور سماجی شخصیات نے انہیں بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعظم عمران خان نے ممتاز کمپیئر طارق عزیز کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ طارق عزیز ٹی وی گیم شوز کے اولین میزبان اور اس شعبے میں آئیکن کی حیثیت رکھتے تھے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بھی معروف ٹی وی کمپیئر طارق عزیز کی وفات پر گہرے رنج اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طارق عزیز نے فن کے شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ طارق عزیز اعلیٰ فنکارانہ صلاحیتوں کے حامل ادبی شخصیت تھے. انہوں نے دہائیوں تک پی ٹی وی کے ذریعے عوام کو تعلیم و تفریح فراہم کی. سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ طارق عزیز لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے بھی معروف میزبان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فنی اور سماجی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے گورنرز نے بھی طارق عزیز کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طارق عزیز دنیا بھر میں پاکستانی ثقافت کے فروغ کے لیے کوشاں تھے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ طارق عزیز ہمہ جہت شخصیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باکمال کمپیئر، آرٹسٹ، شاعر اور ادیب تھے. وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ فن کی دنیا میں طارق عزیز کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا
महमूद खान ने भी मारूफ टीवी कंपेयर के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तारिक अजीज अपने अदबी ज़ौक़ की वजह से अपनी ज़ात में अंजुमन थे। वो कंपेयरिंग के फन में भी अपनी मिसाल आप थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने भी अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि तारिक अजीज मारूफ एंकर और अनाउंसर होने के साथ साथ एक हमाजहत शख्सियत के मालिक थे। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। छोटियां छोटियां गल्लां उत्ते एवें ना तू लड़िया कर, छोटियां छोटियां गल्लां उत्ते एवें ना तू लड़िया कर, एडियां सोहणियां अखां विच हंझू ना तू भरिया कर। और ये आखिरी शेर है उनका कि जेड़े कम नहीं तेरे चंदा तू वो कम ना करया कर। तो हम तो यही कहते रहते हैं कि जो जिसका काम है उसी को साजे। तो एक बहुत बड़ा पैगाम भी दे गए हैं कि जेड़े कम नहीं तेरे चंदा तू वो काम ना करे। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं ना कि उन्होंने खुद भी कहा कि जिसका काम उसी को साझे। जी जी। बट मुझे ऐसा लगता है, और बहुत से लोग इस इत्तेफाक भी करेंगे हमारे सुनने वाले देखने वाले, कि तारिक अजीज ने कोई भी काम किया वो ऐसा लगा कि वो उन्हीं का काम था। जैसे कंपेयरिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, होस्टिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, जब उन्होंने स्टार्ट किया, इसका आगाज किया, तो लगा कि बस इनसे बेहतर तो कोई नहीं कर सकता, और आज तक उनसे बेहतर कोई कर भी नहीं पाया। अच्छा, और फिर जब दीगर चीजें जैसे कि वो जिस तरह से बच्चों से मुखातिब हुआ करते थे, जो उनके बोलने का अंदाज था, जिस तरह से उनकी हिस्से मज़ाह थी, और वो हिस्से मज़ाह में तब देखने में मिलती थी जब वो जोड़ों को, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, स्टेज पे बुलाया करते थे, या बहुत सारे लोग ऐसे जो गांव देहात से आते थे उनसे मजाक किया करते थे। वो सारी चीजें अभी भी हमारी मेमोरी में हैं और आइंदा बहुत सारे आने वाले सालों तक रहेंगे। हम ये चाहेंगे कि आप, हम सब लोग जो हैं अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को इनकी शख्सियत से रूशनास जरूर कराएं। इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स इस वक्त यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं। और पाकिस्तान टेलीविजन पर भी उनके बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं मुख्तलिफ औकात में नशर किए जाते हैं, और अब तो मेरे ख्याल में दोबारा ये सिलसिला शुरू होगा उनकी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उर्दू जुबान के हवाले से मैं ये जरूर कहूँगा आसमा के जुबानें कुछ लोगों की मकरूज हुआ करती हैं। जैसे कहा जाता है कि इंग्लिश जो है वो शेक्सपियर की, फ्रांसिस बेकन की, अलेक्जेंडर पोप जैसे बड़े शोरा की मकरूज है। बिल्कुल उसी तरह उर्दू जुबान के बाकी शोरा को अगर हम देखें, उनका मकाम अपनी जगह पर, लेकिन उर्दू जुबान का तलफ़्फ़ुज़ और उर्दू जुबान की अदायगी खास तौर पर पाकिस्तान बनने के बाद नौजवान नस्ल तक पहुंचाना, उस वक्त की नौजवान नस्ल जो अब जो है वो भी बुजुर्ग हो गए हैं, तो ये डेफिनेटली ये बिल्कुल तारिक अजीज साहब का ही एजाज़ रहा है कि उर्दू ज़ुबान का तलफ़्फ़ुज़ और उर्दू ज़ुबान की अदायगी किस तरह से करनी है, ये सिखाया है तारिक अजीज ने। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल एक अहद था जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचा है। और बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि अदम का पर्दा उठते हुए वो देख चुके थे जब भी उन्होंने अपने ड्राइवर को ये कहा है आज के बस अब जो है वो वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है, जो जिंदगी की जरूरत नहीं रही खेल है ये अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, सीटी बज गई है और अब खेल खत्म हुआ चाहता है। बिल्कुल जी, तारिक अजीज नए पाकिस्तान की दुनियाई सदाकारी और टेली स्क्रीन को एक बावकार, जिस तरह की उनकी शख्सियत थी, मालूमात देने वाले और जो सुलझा हुआ उसलूब उन्होंने मुतारिफ कराया, उसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती, और उसके बाद भी कहीं हमें उस तरह का सुलझा हुआ उसलूब जो है वो देखने को न तो मिला है और नहीं लगता है वो, जैसा कि आपने कहा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। तो उसी तरह से है कि अभी बहुत सालों बाद ऐसी शख्सियात जो हैं पैदा होती हैं, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो साथी हैं तारिक अजीज के, हम तो दुखी हैं ही, लेकिन उनके साथी बहुत ज्यादा उनके जाने पर अफसोसा हैं। क्या कहते हैं उनके दोस्त, उनके करीबी रुफका, पहले आपको ये दिखाते हैं, उसके बाद उनको मजीद याद करेंगे। बहुत बड़ा नुकसान है, बल्कि ऐसी समझदार खबर जब सुनी तो बस ऐसे लगा जैसे ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये ऐसा काम है जैसे तारिक अजीज साहब का नाम है, ये 24 दुनिया में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और क्योंकि वो इल्म फन की दुनिया से उन्हें नुमाया मुकाम रखते थे, कदर की निगाह से देखे जाते थे, उनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि तारिक अजीज साहब का नाम पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री के नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, जुड़ा हुआ था, और उनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, बल्कि टीवी के बानियों में उनका शुमार होता था, और उनकी खिदमात वाकई नाकाबिले फरामोश। जी बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने काम बहुत ज्यादा किया है 1974 से ऑनवर्ड, तारिक साहब के साथ बेशुमार काम किया। इनफैक्ट पहले ये न्यूज रीडर और अनाउंसर थे जब 26 नवंबर 1964 को पीटीवी शुरू हुआ,
اور ایک تو اگر کہا جائے کہ حسن مولا ہی تھے، وہ ایکٹر بھی تھے، اس کے بعد ایکسیلنٹ نیوز ریڈر بھی تھے، پروڈیوسر بھی تھے، اینکر بھی تھے، نیلام گھر انہوں نے 4 دہائیوں پہ محیط کیا ہے فار اباؤٹ مور دین 30 ایئرس، اور اس کے علاوہ بھی رائٹر بھی تھے، ہمزاد دا بک بھی انہوں نے لکھا، مجھے انہوں نے یہ کتاب بھی دی تھی۔ اچھا، میں نے 6 ستمبر کے بہت شوز کیے، وی یوز ٹو ریکریٹ جس کی دوبارہ کے 1964 میں ہم جایا کرتے تھے، اور طارق عزیز اور یہ ساتھ کمل نصیر دے یوز ٹو کم اینڈ دے اناؤنس ایگزیکٹلی دا سیم، جو ابھی بول رہے تھے نا، میں ہوں طارق عزیز اور کمل کہتی جی میرا نام ہے کمل نصیر، تو وہ وہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، ابھی پچھلے ہی میرے خیال 4 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت دل ہما حیات تھی۔ طارق عزیز میں ایک تو سب سے بڑی بات تھی کہ ہی فالوڈ جو ہمارا ایک ٹیگ لائن ہوتی تھی نا ٹیلی ویژن کی، ایجوکیشن، انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ، تو ان کو انہوں نے اسٹرکٹلی فالو کیا۔ اب آپ دیکھیے ان کے نیلام گھر میں 4 چیزوں کا مرکب تھا، انٹرٹینمنٹ بھی تھی، انفارمیشن بھی تھی، ایجوکیشن، لوگوں سے سوالات بھی کیے جاتے تھے، لوگوں کو انفارم بھی کیا جاتا تھا، لوگوں کو انٹرٹین بھی کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے شوز تو میرے خیال ہے اور ٹیلی ویژن پہ ہونے چاہیے۔ بالکل جی، کورونا کو قابو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 28,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے ہیں، اور ان میں سے قریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5,000 سے کچھ زائد افراد ایسے ہیں جن میں کورونا جو ہے مثبت آیا ہے، اور اب یہ تعداد جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کم ہونے میں نہیں آ رہی ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں رضوان جی بالکل ایسا ہی ہے، کم ہونے میں نہیں آ رہی۔ وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ احتیاط کا دامن لوگوں نے اس طرح سے نہیں تھاما ہوا ہے۔ بار بار حکومتی ہدایات کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، تمام انتظامیہ کی طرف سے، کہ جناب ہم یہاں پر بیٹھے آگہی دے رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو بھی ایس او پیز ہے ان کو فالو کیا جائے، ان کو آبزرو کیا جائے۔ لیکن ایک تو یہ بات ہے، دوسرا جو ہے وہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی چونکہ بڑھی ہے آسما، تو اس کے بعد بھی جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ جتنے زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج ایک نئی جو ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے آسما، وہ میں چاہوں گا کہ ضرور اپنے ناظرین سے ہم شیئر کریں کہ عالمی ادارہ صحت WHO اور وزارت صحت جو پاکستان کی ہے اس کے مابین ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں۔ اس مفاہمتی یادداشت کے تحت جو ہے باقاعدہ تحقیق کے دائرے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اچھا، اب تحقیق جو ہو رہی ہے یونٹی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہو رہی ہے، ان لائنز پر ہو رہی ہے کہ مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ، ایون شہری اور دیہی علاقوں میں کورونا کا وار جو ہے وہ مختلف طریقے سے حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو وہ کس طرح سے حملہ آور ہو رہا ہے، کیا چیز قدر مشترک ہے ان سب کے درمیان، کس طرح سے اس پر قابو پانا ہے، تو یہ باقاعدہ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں، اور اس کی جو یہ سیمپلنگ کی جائے گی پورے پاکستان میں، ہر مختلف جگہوں پر، مختلف کلائمیٹک ریجنز میں، مختلف جگہوں پر، مختلف زونز میں، اس کی پھر اسٹڈی جو ہے وہ جولائی کے آخر تک جو ہے وہ جولائی میں آ جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پراپر طریقے سے اس کو یعنی آبزرو کرنا شروع کریں گے، اور پھر پراپر طریقے سے اس کا علاج بھی شروع ہو سکے۔ بالکل جی، جولائی کے آخر تک یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، وہ ہے احتیاط کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ جہاں جہاں احتیاط کا دامن چھوڑا گیا وہاں سے ہمیں اب یہ نتائج ملنا شروع ہوئے ہیں کہ ان علاقوں کو سیل کرنا پڑ رہا ہے۔ لاہور کے حوالے سے بات ہوئی، اور یاسمین راشد جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کا بیان اور ان کی بات بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزری، حالانکہ ان کا کہنا یا وہ یہ کہنا نہیں چاہتی تھی جس طرح سے اس بات کو لوگوں نے لیا۔ بتانا ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ جی لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں، کیوں احتیاط نہیں کر رہے ہیں وہ یہ بات بالکل سمجھ نہیں پا رہی ہیں۔ وہ خود بھی اس کے لیے ایفرٹس کر رہی ہیں، انتظامیہ پورے لاہور کی ان کے ساتھ پورے پنجاب کی ایفرٹس کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب خود بہت زیادہ متحرک ہیں، لاہور کے بہت سارے علاقوں میں ہم سمجھ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، آگہی مہم بہت مؤثر انداز میں رضوان چلائی گئی ہے، بہت سے پلیٹ فارمز لوگوں کے پاس موجود ہیں اس بارے میں جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے یہ بھی اس میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے، سوشل میڈیا ہے، پرائیویٹ چینلز ہیں، سب لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج بھی صبح میں دیکھ رہی تھی، مختلف ٹی وی چینلز دکھا رہے تھے، سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ رہے تھے کہ لاہوریے ابھی بھی گھروں میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ صبح وہ لوگ ناشتے کے لیے لمبی قطاروں میں لگے ہوئے تھے، ان کو بونگ کھانا ہے، پائے کھانے ہیں، نہاری کھانی ہے،
ٹھیک ہے، لیکن آپ کچھ ذرا اگر تھوڑا سا احتیاط کر لیں، تھوڑا خیال کر لیں، یہ چیزیں آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، صفائی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، اپنی صحت کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کورونا سے بچ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا احتیاط کر لیجئے، تھوڑا سا گورنمنٹ کا ساتھ دے دیجئے، انتظامیہ کا ساتھ دے دیجئے، اور اس میں آپ کی اپنی بھلائی ہے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ گورنمنٹ کو، انتظامیہ کو بار بار آپ کو اگر سمجھانا پڑے گا، بار بار اس طرح سے آپ کو چیزیں بتانا پڑیں گی تو صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہوتی جائے گی۔ ان کی توجہ جو ہے وہ دیگر چیزوں پر رہنے دیجئے کہ جو لوگ اسپتالوں میں موجود ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے کرنا ہے، ان کا علاج کس طرح سے کرنا ہے، علاج معالجے کی سہولتوں کو رضوان بہتر کس طرح سے بنانا ہے، نہ کہ ساری توجہ اور ساری توانائی ہم اپنی حکومتوں کی اس پر خرچ کر دیں کہ جی لوگوں کو گھروں میں کیسے بٹھانا ہے۔ جی بالکل، لوگوں کو گھروں میں کیسے بٹھانا ہے یہ تو ہم نے خود بیٹھنا ہے، یہ احساس سے ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور جیسے آسما آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ تمام کی تمام زندگی کے مشاغل جو ہیں یہ چلتے رہیں گے۔ خدارا اپنے اوپر اور اپنے پیاروں کے اوپر رحم کیجئے، ان کے اوپر احسان کیجئے کہ اپنے گھروں میں رہیں، احتیاطی تدابیر کو فالو کریں، زیادہ ہجوم والی جگہوں پر، زیادہ رش والی جگہوں پر نہ جائیں، اور نہ ہی اس ہجوم کا حصہ بنیں اور نہ ہی ہجوم کو بننے دیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہم آبزرو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان میں صورتحال بہتر بھی ہو سکتی ہے، اور جو کہ ہو بھی گی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے ہم حکومتی اقدامات کی آسما باتیں کر رہے ہیں کہ حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو آگاہ کیا جائے، تو اسی طرح سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو بیرون ملک پھنسے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے آج معاون خصوصی معید یوسف اور ذوالفقار عباس بخاری نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی، NCOC میں میڈیا بریفنگ دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد بیرون ملک پھنسے تمام پاکستانیوں کو مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ واپس لایا جائے، اور جتنا بہتر ہو سکتا ہے ہاں اس میں بھی SOPs آبزرو کیے جائیں گے، لوگوں کو یہاں پر لایا جائے گا، کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا، اور جن میں بھی علامات مثبت پائی گئیں تو ان کو پھر 14 دن کے لیے قرنطینہ بھی کیا جائے گا۔ بالکل جی، پہلے کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جب شروع کے دنوں میں کرونا وائرس آیا، پاکستان میں کچھ کیسز آئے، تو کہا یہ گیا کہ آپ جس بھی ملک سے سفر کر رہے ہیں وہاں سے آپ یہ سرٹیفکیٹ لے کر آئیں گے کہ آپ کورونا کے پیشنٹ نہیں ہیں۔ اچھا، وہاں سے یہ سرٹیفکیٹ لینے میں بہت زیادہ دن لگ رہے تھے، لوگ پھنس رہے تھے، پاکستان واپس نہیں آ پا رہے تھے ٹکٹس بک ہونے کے باوجود۔ تو اس کے بعد گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ پاکستان آئیے، لیکن ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو چیک کیا جائے گا، ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے، سمپٹمس دیکھے جاتے ہیں، اگر کسی کو ٹیمپریچر بالکل ہسٹری لی جاتی ہے، اگر کسی کا ٹیمپریچر ہو رہا ہے، بخار دکھائی دے رہا ہے، نزلہ، فلو، زکام یا کھانسی کی کوئی علامات ہیں تو انہیں بالکل دوسرے لوگوں سے ایئرپورٹ کے اوپر ہی الگ کر دیا جاتا ہے۔ اور جی اس کے بعد انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر علامات ہیں کسی کے اندر تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ خود کو کوارنٹین کر لیں۔ اس بارے میں معید یوسف نے کیا کہا ہے جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، پہلے ہم ان کی بات آپ کو سناتے ہیں۔ پالیسی اب یہ ہوگی جی کہ ایئرپورٹ پہ پیسنجرز آئیں گے، ایئرپورٹ پہ ان کا تھرمل سکین اور ان کا بخار کا چیک کیا جائے گا، اور ان سے سوالات کیے جائیں گے ہمارے ہیلتھ پروفیشنل سے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسافر سمپٹمیٹک ہے یا کوئی ان کی قریبی فیملی ہے جو ان کے ساتھ رہی ہے جو بیمار ہے، تو ان کا تو اسی طرح ٹیسٹ ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا، لیکن جو لوگ ٹھیک ٹھاک آئیں گے، کوئی سمٹم نہیں ہے، وہ گھر جائیں گے، لیکن 14 دن کی قرنطینہ میں جائیں گے۔ قرنطینہ کا سائن کر کے پیسنجر جائیں گے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر جائیں اور وہاں سے پھر باہر نکل جائیں۔ ہمارے صوبے جو ہیں وہ ٹریک اینڈ ٹریس کے ذریعے یہ چیک کریں گے۔ جی، معاون خصوصی وزیر اعظم کے ذوالفقار عباس بخاری وہ بھی اس میڈیا بریفنگ میں موجود تھے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کوشش حکومت کی یہ ہے کہ ایک ماہ کے اندر اندر بیرون ملک پھنسے تمام پاکستانیوں کو واپس جو ہے وہ پاکستان اپنے ملک میں لایا جائے، اس کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک فگر بھی انہوں نے شیئر کی میڈیا کے سامنے، انہوں نے بتایا کہ 18 ماہ میں، یعنی جو پچھلے 18 ماہ تھے اس میں 9,80,000 پاکستانی بیرون ملک روزگار کے لیے گئے تھے، اب ان میں سے واپس بھی آ چکے ہیں، واپس آ بھی رہے ہیں، اور ایک مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ تمام پاکستانیوں، ہماری کوشش حکومت کی یہ ہے کہ تمام پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے، لیکن SOPs پر عمل درآمد کے ساتھ ہی۔ عبدالفقار عباس بخاری صاحب کا کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں خاص طور پہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، اپنے فیملیز کے لیے پیسے یہاں بھیج رہے ہیں۔ حکومت پاکستان اوورسیز کی منسٹری ایک انٹیگریشن پروگرام آپ کے لیے بنا رہے ہیں کہ جب آپ لوگ واپس آئیں رجسٹر کریں OEC کے ویب سائٹ پہ کہ آپ لوگوں کی نوکری کیا تھی، آپ کا سکل سیٹ کیا تھا، جن کی نوکریاں ٹرمینیٹ ہو گئی، ختم ہو گئی،
उनको पहला हफ्ते वापस आने के लिए पहले हफ्ते में 25% इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे टोटल एयर स्पेस खोलने की। बिल्कुल जी, बैरूनी मुल्क जो हमारे फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उनको वापस लाने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। बहुत सारे पाकिस्तानी वापस लाए भी गए हैं खुसूसी परवाज़ों के जरिए, और अभी भी ये जो ऑपरेशन है ये जारी है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा सके। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं NCOC की, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की, जिसको इस बारे में आगाह कर दिया गया है कि जी अब ट्रैकिंग, टेस्टिंग और क्वारंटीन की जो हिकमत अमली है उसके तहत हमें बहुत सारे शहरों के अंदर, बहुत सारे इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब दोबारा से जाना पड़ रहा है। और कल जी बात की गई थी शिबली फराज की जानिब से, वज़ीर इत्तलात व नशरियात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तमाम सूबों को इस बारे में हिदायत जारी कर दी गई हैं। किसी भी सूबे के, किसी भी शहर के अंदर अगर वहाँ की सूबाई हुकूमत ये देखती है कि वहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है और खिलाफ वर्जी की सूरत में SOPs की खिलाफ वर्जी के बाद वहाँ पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरे इलाकों तक फैलने का खदशा है, तो वहाँ सूबाई हुकूमत को मुकम्मल तौर पर यह इख्तियार हासिल है कि वो इन तमाम इलाकों को सील कर सकती है। और रिजवान, हमने कल देखा कि इस्लामाबाद के भी मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, खास तौर पर I-10 जो है उसको मुकम्मल तौर पर तकरीबन सील कर दिया गया था, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि वहाँ केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे और लोग जो हैं वो आमद-ओ-रफ्त को रोकने की बजाय आमद-ओ-रफ्त बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हुकूमत की जैसे हम इक़दामात की बातें कर रहे हैं तो अब जुर्माना भी सिलसिला शुरू किया गया, चालान होते हैं, सजाएं होती हैं, तो उसमें हज़ारों के हिसाब से खिलाफ वर्जियाँ देखने में आ रही हैं। अब ये वो खिलाफ वर्जियाँ हैं आसमा जो कि हम खुद कर रहे हैं, और इस बात को समझे बगैर, इस बात की हकीकत का इदराक किए बगैर कि जनाब ये जो खिलाफ वर्जियाँ हम कर रहे हैं इसका नुकसान अल्टीमेटली हमें ही होना है, उस शख्स को ही होना है जो कि खिलाफ वर्जी कर रहा है। यानी अगर हम जैसे बात करें तो तकरीबन 9,827 यानी वायलेशंस देखी गई हैं जो कि जो SOPs दिए गए हैं। मास्क नहीं पहनते लोग, हाथों को साफ नहीं करते हैं, हजूम वाली जगह पर, रश वाली जगह पर जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरा ये कि आसमा एक और, चलें ओके ठीक है, तमाम बातें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर भी, यानी अभी भी जिस तरह आम दिनों में लोग निकलते थे घरों से घूमने फिरने के लिए, खाम खा बगैर किसी वजह के किसी चीज़ को लेकर आउटिंग के लिए निकल गए, तो अब थोड़े अरसे यानी जब से ये कोरोना आया है और जब तक ये कोरोना रहेगा, कोविड-19 इसका वार मोहलिक जब तक रहेगा, उस वक्त तक हमें गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलना है। कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम अपने घर में गुजारें, अपने प्यारों के साथ गुजारें, बल्कि इसको एक अच्छे तरीके से हम अगर यूटिलाइज करना चाहें तो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ हम अपने घरों में वक्त गुजार सकते हैं, जो कि ज्यादा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल ज्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन जैसे कि रिजवान आपने कहा ना कि गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। अच्छा, अभी ये जो ईद गुजरी है, ईद उल फितर, इस पर हमने देखा कि इससे पहले आम जो ईदें हैं उन पर बाजारों में इतना रश दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब की बार तो कहा जाए कि पाकिस्तानियों ने एक खास तौर पर ये ईद बनाई है, स्पेशल तौर पर ये ईद बनाई है। इससे पहले कभी इतनी शॉपिंग नहीं की जितनी शॉपिंग करने के लिए वो अब की बार निकले। अच्छा, जब हम ताजिर बरादरी से बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, पहले जितनी शॉपिंग हुआ करती थी उससे कम हुई है, कारोबार का हुजम जो है वो उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन चले, सारी बातें अपनी जगह से, लेकिन जो मार्केटों में मैंने रश देखा है ना अब की बार इस ईद पर, ऐसा रश रिजवान सिर्फ और सिर्फ चांद रात पर देखने को मिलता था, लेकिन अब तो पूरा दिन जो टाइम एक गवर्नमेंट ने सेट किया था कि 9 से 5 बजे तक मार्केटें खुली हैं, आप वहां जा सकते हैं, 4:30 बजे दुकानदार जो है वो कहना शुरू कर देते थे कि जी जो लोग अंदर आ गए हैं अब वही शॉपिंग कर सकते हैं, बाहर से मजीद कोई और जो शॉपिंग के लिए आना चाहता है वो अंदर नहीं आएगा। लेकिन सड़कों पर ऐसा रश होता था जैसे ये चांद रात का दिन, ये चांद रात है और ये जो दिन है ये बस ईद से एक रोज पहले का दिन है और आज ही हमारे पास शॉपिंग का मौका है, उसके बाद खुदा न खास्ता शायद कयामत आ जाएगी, इसके बाद शायद हमें शॉपिंग का मौका ही कभी नहीं मिलेगा। इस तरह से हमने यहाँ पर शॉपिंग की है और यही वजह है जी कि चंद जो लोग हैं उनकी बेहतियाती का जो नतीजा है वो हम सबको भुगतना पड़ रहा है। हम अपना जब सोशल अकाउंट खोल रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, या किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, मैसेजिंग हो रही है, तो पता चलता है जी कि कोई ना कोई डेथ रोजाना की बुनियाद पे किसी न किसी दोस्त के घर में, किसी न किसी फैमिली मेंबर की कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेथ रिपोर्ट जरूर हो रही है। और ये बहुत ही ज्यादा एक फिक्र अंगेज बात है, हमें इस पर सोचना चाहिए, लेकिन पता नहीं हम इस पर सोच क्यों नहीं रहे। इस बात
जी नाज़रीन, फौरी खबर आपसे शेयर कर लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कराची में सहाफ़ियों से मुलाकात। बिल्कुल जी, उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा यह है सहाफ़ियों से बात करते हुए कि जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम हम देने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मुल्क का बेहतरीन निज़ाम हुकूमत होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सहाफ़ियों से बातें कर रहे थे। कहा उन्होंने ये भी कि कोरोना का मसला हो या लोकस्ट का मसला हो, हुकूमत ने तमाम फरीकैन, तमाम सूबों से मिलकर हम आहंगी के साथ फैसले किए हैं और ये तमाम फैसले बर वक्त किए गए हैं। क्या कुछ कहना था कराची के सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का, आपको दिखाएंगे। काफ़ी देर के बाद आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, तो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा कि अगर आप अपने क्वेश्चंस करें और फिर उसी के मुताबिक फिर मैं एलैबोरेट करूं बाकी अपने जवाब। NSC उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पे बड़ा इस वक्त भी तकरार चल रहा है और उस पर कंसर्न्स भी हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के मामला हैं उस पर कि फाटा को पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए, उसकी कंपोजिशन क्या है। फिर इरसा है, उसमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है अकॉर्डिंग टू इरसा मैकेनिज्म नहीं हो रहा है, उस पर रिजर्वेशन हैं, वो एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट है उसकी तहत हो रहा है जिस पे सिंध को रिजर्वेशन है। फिर जो इरसा में फेडरल सेक्रेटरी था वो एक कमिटमेंट थी सिंध के पास जब ये वाटर अकॉर्ड हुआ था, फिर मुशर्रफ के पास दौर में भी कि ये सिंध से मेंबर होगा, उस पर मामला होते रहे। फिर यहाँ जो सेंसिटिविटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेजेस हैं, जो इंडिजिनियस लैंग्वेजेस हैं, उनके सिलसिले में इस वक्त हालत ये है कि PTV ने सब लैंग्वेजेस पे जो न्यू प्रोग्राम्स प्रोडक्शन है, ज़ाहिर उसमें सोर्सेज होते हैं लोगों को मिलते हैं, वो बंद कर दिए हुए हैं। नेशनल लैंग्वेज में चल रहे हैं, उसमें नहीं चल रहे हैं। तो इस किस्म का ये जो एक मैसेज जा रहा है कि और अपना सिलेबस है उसको आप बड़ी डिस्कशंस के बाद वापस आया था सूबों के पास, फिर ये बात हो रही है कि नहीं यूनिफॉर्मल सिलेबस होगा और वो सेंट्रलाइज होगा। ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, इस पर ज़रूर पहले मैं आपको ओवरऑल अपना फलसफा बताता हूँ कि जो मेरे ख्याल में दुनिया में कामयाब गुड गवर्नेंस जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं, जिनकी गवर्नेंस सिस्टम बेहतर है, उनके अंदर बेसिकली एक कॉमन फैक्टर है। और कॉमन फैक्टर ये होता है कि जितनी आप पावर डिवॉल्व करते हैं नीचे, यानी सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़ होती हैं, उतना वो सिस्टम कामयाब चलता है। आप कोई भी दुनिया के अच्छे गवर्नेंस के मॉडल्स ले लें, मसलन आप स्विट्ज़रलैंड का बेहतरीन समझा जाता है, तो छोटा सा स्विट्ज़रलैंड के अंदर 25 कैंटोन हैं, मसलन ऑलमोस्ट सूबे की हैसियत, बिल्कुल अपने फैसले वो करते हैं, इख्तियारात उनके पास हैं, वो टैक्स कलेक्शन अपनी इकट्ठी करके तो वो फिर सेंटर को पहुँचाते हैं, और वो बड़ा कामयाब मॉडल है। वो कामयाब मॉडल हमेशा होगा जितनी आप गवर्नेंस आवाम के पास ले जाएंगे उतना आवाम बेहतर फैसले करती है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जितनी आप सेंट्रलाइज रखेंगे, आवाम से दूर फैसले रखेंगे, वो फैसले गलत होते हैं। पहले तो मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर मैं सबसे ज़्यादा एडवोकेट हूँ डेवोल्यूशन का, कि पावर नीचे तक जाए। मैं अब से नहीं, आप मेरी 24 साल पहले से भी देख लें कि मैं हमेशा ये कहता गया हूँ। हमारा अलमिया क्या हुआ कि हमारा पहले तो सेंट्रलाइज सिस्टम था, सारी पावर फेडरेशन के पास थी। उसके बाद 18th अमेंडमेंट में फेडरेशन से चली गई सूबों में, लेकिन सूबों से नीचे जो जाना चाहिए था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जो बेसिकली एक तीसरा टियर होता है, बुनियाद होती है गुड गवर्नेंस की, कोई वहाँ नीचे पावर नहीं गई। आज आपके कराची के सारे प्रॉब्लम्स अगर आप चले जाए तो क्योंकि पावर डिवॉल्व नहीं हुई, फैसले कहीं और हो रहे हैं। अगर एक पार्टी का पावर बेस कुछ और है तो वो उसी को केटर करती है। उसी तरह पंजाब के अंदर कभी पावर नीचे तक नहीं गई। जो पहली अगर आप देखें कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जो पावर नीचे गई थी, वो भी बाद में जैसी 2008 के बाद ये गवर्नमेंट्स आई, पीपल्स पार्टी नून लीग, इन्होंने वो पावर्स ले ली। और जो 2013 में जो कि किसी सूबे ने पावर डिवॉल्व की थी और पहली दफ़ा विलेज काउंसिल्स को एम्पावर किया था, वो PTI की गवर्नमेंट तब पख्तूनख्वा में थी, और वो बहुत बड़ी वजह थी
کہ وہ جو صوبہ کبھی دوسرے کو دوسری باری نہیں دیتا تھا، اس نے 2/3 اکثریت سے ایک کولیشن گورنمنٹ ہمیں انہوں نے جتایا. اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ امپاور ہو گئے تھے نیچے ولیج کاؤنسل. اب جو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب الیکشن ہوگی، میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے. ولیجز کو پنجاب اور کے پی میں جو ہم سسٹم لے کے آئے ہیں، ولیج کاؤنسلز کو نیچے پھر امپاور کیا، پیسہ ڈائریکٹلی پروونشل فائنانس ایوارڈ ہوگا، ڈائریکٹ پیسہ کسی کے تھرو نہیں جائے گا، ڈائریکٹ ولیج کاؤنسلز کو جائے گا. اس کے بعد جو ہم دوسری چیز لے کے آ رہے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ ہمارے شہروں کے لیے، وہ ہے ہمارا جو پھر اس کے بعد جو ہم نے تحصیل کاؤنسلز کے اوپر ڈائریکٹ الیکشنز کروائے ہیں. شہروں کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے، شہروں کا ڈائریکٹ سارا شہر الیکٹ کرے گا اپنا میئر اور یا اپنا ناظم، اور وہی تحصیل میں ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے. یہ کیوں ہم کروا رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو انڈائریکٹ الیکشن سے آتے تھے، جو یونین کاؤنسل سے ناظم الیکٹ ہو کے آتے تھے، ہم نے ریئلائز کیا کہ اس میں بڑا پیسہ چلتا تھا، اس میں کرپشن ہوتی تھی. وہ سارے ناظموں کو پیسے دے کے اوپر آ جاتا تھا، یعنی جو میئر بن جاتا تھا، جو ہم نے کے پی میں ریئلائز کیا. اور وہ جب اوپر سے آتا تھا تو پھر وہ اپنے یونین کاؤنسل میں پیسہ خرچ کر دیتا تھا، باقی ایریا کو بھول جاتا تھا. تو جب ایک پورا شہر سے آئے گا، اور یہ ساری دنیا میں اب سسٹم ہے، تہران کا میئر ہے، لندن کا میئر ہے، نیو یارک کا میئر ہے، یہ میئر سسٹم ایک دنیا میں کامیاب سسٹم ہے، ڈائریکٹ الیکشن سے میئر بنے. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ کراچی کا بھی مسئلہ، لاہور کا مسئلہ، یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں، ان کو امپاور کریں، وہ اپنے فائنانس اکٹھے کریں، وہ پھر اپنی پوری سیوریج سسٹم، سارا وہ سسٹم ایک جگہ سے ایک شہر چلے. تو وہ جو ہم اب سسٹم لے کے آئے وہ کے پی میں اور پنجاب کے اندر وہ اگلی الیکشن ان پہ ہوگی. ایک طرف گراس روٹ پہ بھی پہنچ جائے گا پیسہ ڈائریکٹ، دوسری طرف جو شہر ہوں گے وہ بھی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہوں گے. اور میرے خیال میں میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے مسئلے حل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے کراچی کے ڈائریکٹ الیکشنز نہ ہوں. اور خود کراچی کے مسئلے، پانی کا، سب کچھ، یہ صرف ایک ہی جو ساری میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ ساری دنیا میں یہ سسٹم ہے. اب آ جائے جی این ایف سی ایوارڈ پہ. دیکھیں این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک اناملی ہے. جیسے ہی آپ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو چلا جاتا ہے 65%، صوبوں کے بعد جب اپنی سیکیورٹی کو جاتا ہے اور جب ڈیٹ سروسنگ، قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ جاتا ہے، تو شروع ہی ہوتا ہے فیڈریشن 700 ارب روپے کے خسارے سے. تو سارا جو فیڈرل بجٹ پھر بنتا ہے وہ سارے قرضے لے کے بنتا ہے. یہ بالکل ایک انفیزبل ہے. یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بجٹ نہیں بنتا. جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب بھی 18th امینڈمنٹ، انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے، کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے، ریویو کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی ایک بجٹ بنے جو یعنی کوئی بھی دنیا میں بجٹ خسارے سے نہیں شروع ہوتا اور پھر سارے مزید اور قرضے لے کے وہ چلتا ہے. اس کے اوپر مزید اس کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے ٹیلی میٹری سسٹم کا کہا، میں نے اس کے اوپر انکوائری بلائی ہے. یہ جان کے سیبوٹاج کیا گیا ہے، یا ہم نے چیک کیا کہ جان کے یہ ٹیلی میٹری سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا، اور یہ بڑا انفیئر سسٹم ہے. میں نے پچھلی میٹنگ کے اندر انکوائری کروائی ہے. اس کے اندر ہم پوری انکوائری کریں گے کون ذمہ دار ہے. ابھی سے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹیلی میٹری سسٹم آئے گا تاکہ صوبوں کے اندر یہ جو مسئلہ آتا ہے پانی کا، یہ ایک ہی وقت پہ کلیئر ہو جائے. جو ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے ٹیلی میٹری سسٹم ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کس کا شیئر کدھر جا رہا ہے. یہ جان کے خراب کیا گیا ہے اور اس میں میلیفائڈ ہے، اور اس میں پھر تنازع پیدا ہوتے ہیں صوبوں کے بیچ میں. سب سے بڑا یہ ایشو ہے سننے کے 44 ارب روپیز کوالٹی پریمیم کے ان پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آبادگاروں کو، گروورس کو 44 ارب روپیز وہ دیے جائیں، مگر ان کے آرڈرس کے باوجود بھی وہ آبادگاروں کو، گروورس کو ابھی تک نہیں مل رہے. بار بار گروورس ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں احکامات کے باوجود. اوپر سے لوکٹس آ گیا، اس میں جو گورنمنٹ کا اپنا اوپینین ہے، مگر وفاقی سرکار سے وہ ایکشن نظر نہیں آ رہا. وہ اتنا ہی ہمارے پاس
समझा जाता है। जितना कोरोना डेंजरस है इतना लोकस का इशू भी सीरियस है। मैं यहाँ जनरल अफजल है नहीं, जनरल अफजल अगर हो तो वो आपको बताएंगे कि कितनी 1 जनवरी से 31 जनवरी से हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है। हमने पूरी रिसोर्सेज एलोकेट की हैं। मुसलसल सूबों की क्या जिम्मेदारी है, सेंटर की क्या जिम्मेदारी है। हमने सेंटर ने, क्योंकि नेशनल क्राइसिस है, अपने से बढ़ के काम कर रहे हैं। आपको पूरी डिटेल्स देंगे कि हम तब से क्या क्या हमने कोशिश की, कितनी रिसोर्सेज अपनी एलोकेट की। बदकिस्मती से हमें जो जहाज थे, जो वो ये स्प्रे के लिए जहाज थे, तो जब हमें देखे तो वो 1990 के पड़े सब खराब थे। एक चलाने की कोशिश की, वो बेचारा क्रैश कर गया, हमारा पायलट भी शहीद हुआ उसमें। तो सेंटर ने पूरा जोर लगाया हुआ है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान का। 31 दिसंबर से जनवरी से हम इसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हम इन टच हैं ईरान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तानी अकेला नहीं लड़ सकता। ये बहुत बड़ा क्राइसिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आ रहा है। वो उधर उन्होंने बड़ी तबाही मचाई है, आपको पता है, सोमालिया वगैरह, सूडान के अंदर, और वो ये बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। और हम इन 2 मुल्कों से, क्योंकि ईरान से भी आ रहा है और हिंदुस्तान से हमें डर है कि जुलाई के दूर से भी आ सकता है। तो सिर्फ ये मैं आपको कह दूंगा, पूरी तरह इसके ऊपर आ गए हैं। हमारी मीटिंग्स के अंदर सारे सूबे बैठते हैं, हम सारे पूरे डिस्कशंस करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर ये कोई ये इसके ऊपर पॉलिटिक्स, जिस तरह कोरोना के ऊपर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, बड़ी बदकिस्मती है। सब चीज़ कोऑर्डिनेशन से हो रही है। और मैं ये आपको बता दूं कि कई चीज़ें जो हमारे हाथ में हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर वो दूसरे मुल्कों ने एक्शन ना लिया, मसलन ईरान से जो आएगी और जो हिंदुस्तान से आएगी और जो भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आ सकती है, तो इसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं और भी दुनिया में मुल्कों में, और इसमें हम FAO के साथ मुसलसल कॉन्टैक्ट के अंदर हैं। आपकी हुकूमत जब आई थी तो सारे लोगों ने वेलकम किया था, क्योंकि आपका जो नैरेटिव था वो तब्दीली का था। तो सारे लोग जो है आपको उस तरह से वाच कर रहे हैं। 2 साल हो गए हैं, तो क्या तब्दीली आप ला रहे हैं और किस सेक्टर में आपने कोई अचीवमेंट की है और कितनी हद तक की है। और एक बड़ा मसला जो शुरू से हम देखते चले आ रहे हैं, वो सेंटर और सूबों के दरमियान तनाव है। और वो इस वक्त भी शिद्दत, ये नहीं है कि वो सिर्फ आपकी हुकूमत में है, इससे पहले भी जो हुकूमतें थी, वो नून लीग की हुकूमत थी या खुद पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत थी, तो भी ये तनाव चलता आ रहा था। यही टेलीमेट्री सिस्टम्स या ये जितनी चीज़ें जो डेवलप की गई थी, वो भी उसी तनाजुर में हम देखते हैं। तो आपके दौर में हम तवक्को कर रहे थे कि वो शायद कम हो जाएंगे ये मामलात, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और आप इंसाफ की बुनियाद पे और तब्दीली की बुनियाद पे आप इलेक्शन लड़ के आए हैं। तो आपने इस सिलसिले में क्या अचीव किया है? हम तो देख रहे हैं वही तनाव है और वही बयानात हैं, वही पॉलिटिक्स है। लोग तो ये नहीं देखना चाहते। मैं जिधर मसले हमें आए हैं वो कोरोना के ऊपर आया। आप यकीन करें कि जिस तरह हमने कोरोना को सारा पाकिस्तान को बना के हमने प्रोसीड किया है, एक मुल्क को देख के बजाय इसके कि ये सूबे का क्या इंटरेस्ट है, हमने पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखा। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेली गई है। हमारे साथ हमने एकदम सिस्टम डेवलप किया CCOP का, जिधर सारी हमारी सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, वो बैठ के हर रोज़ सुबह, यहाँ के आपके डॉक्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स वहाँ बैठ के पूरी डिस्कशन करके हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं, NCC की मीटिंग हुई है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमने बैठ के कंसेंसस से फैसला किया। उसके 1 घंटे के बाद जाके टीवी पे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के वजीर कुछ और ही बातें कर रहे हैं कि जी सेंटर ने हमारे से ये कर दिया, वो कर दिया। यानी एक एक फैसला हमने चला, सारे सूबों को ऑन बोर्ड लेके चले। हमने सिर्फ एक ये था कि इन्होंने एकदम जब शुरू में लॉकडाउन किया तो यहाँ सिंध में उन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन कर दिया।
میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ سخت لاک ڈاؤن اس ملک میں جس میں غربت ہے، 40% کراچی تو کچی وادیوں میں ہے. کہیں میں مجھے دنیا میں بتا دیں جدھر کچی وادیاں لوگ 8-8 کمرے ایک کمرے میں ہوں، جدھر ڈیلی ویجر ہو، جدھر دیہڑی دار، جدھر آپ کے 25 ملین 2.5 کروڑ لوگ جو دیہڑی کے اوپر اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور جو یا ہفتے کی تنخواہ پہ بچوں کا پیٹ پالیں، اس ملک کے اندر اگر آپ ملک بند کر دیں لوگ تو بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے. شروع میں انہوں نے بند کر دیا سندھ نے، میرے سے تو نہیں پوچھا کسی سے. میں تو پہلے دن سے لگا، آپ میری پہلی سٹیٹمنٹ پڑھے، میں نے کہا ہمارے لیے ڈبل پرابلم ہے، ایک طرف کورونا سے بچانا ہے، ایک دفعہ لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے. یہ حال کر دیا انہوں نے جب شروع میں بند کیا، اور ان کو دیکھ کے باقی صوبوں نے بھی بند کر دیا. میں نے تو نہیں، ہم تو 80th امینڈمنٹ میں صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا آپ کہیں گاڑی جا رہی تھی کہ غریبوں کی بستیوں میں گاڑیوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے، لوگوں نے گاڑیوں لوٹنی شروع کر دی، کرائم اوپر چلی گئی. اب بھوکے لوگ وہ کیا کریں گے؟ تو ہم نے سب سے عقل مندی کی، آہستہ آہستہ ہم نے لاک ڈاؤن کھولنا شروع کیا، اور کنسٹرکشن اور باقی چیزوں کو، جس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں، کہ عقل سے لاک ڈاؤن کریں، کیونکہ 22 کروڑ لوگوں کو تو آپ بند نہیں کر سکتے. ساری ایک ایک سٹیپ کے اوپر سارے صوبوں کو ہم نے بات کی اور ان کو کٹھے لے کے چلے، ایک ایک چیز کے اوپر. ہوتا کیا تھا ادھر سے وہ بیٹھے ہوئے وہاں مراد علی شاہ وہ مانتے ہیں بات کنسنسس، بعد میں جا کے بلاول کوئی اور اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں اٹھا کے کہ جو ہم نے جو NDMA سے جو ہم نے سامان پروکیور کیا، بالکل ہم نے پوری طرح انصاف کے پیمانے میں سارے صوبوں میں بانٹا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ ہم نے چیزیں جو ہم ابھی یہ لوکس پہ کر رہے ہیں، کئی ذمہ داریاں صوبے کی ہیں کہ سینٹر کی ہیں، اس کے باوجود سینٹر پوری مدد کر رہا ہے صوبوں کی. کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سندھ کا صوبہ اپوزیشن میں ہے یا GB کا یا آزاد کشمیر کا. ان سے پوچھ لیں، وہ نون لیگ کے صوبے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ کہیں ہم نے ان سے کوئی کسی قسم کی ناانصافی کی ہو یا کوئی فرق کیا ہو. دیکھیں یہ جو کرائسس ہے کورونا کا، یہ کرائسس انٹرنیشنل ہے. اس کرائسس میں سے اللہ نے ابھی تک پاکستان کو بچایا ہوا ہے. پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں یہ یاد رکھیں ہمارے بڑھ رہے ہیں. یہ پیک آنی تھی کیونکہ ہم بند کر نہیں سکتے تھے زیادہ دیر. بڑے بڑے ملکوں کا دیوالیہ نکل گیا ہے جو کہ ہمارے سے امیر ترین ملک ہیں. جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں ایک معاشرے کو، کوئی بھی معاشرے کے اندر یہ برداشت نہیں ہو سکتا. آج امریکہ میں 20 صوبوں کے اندر کورونا بڑھ رہی ہے، اس کے باوجود وہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ہمارے سے تیزی سے افواہ بڑھ رہی ہے. انہوں نے سب سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن کیا. آج وہ مجبور ہے کھولنے میں. ان کے لوگ بھی زیادہ مر رہے ہیں، ان کے بھوک سے بھی لوگ زیادہ مر رہے ہیں. سو ہم نے یہ جس طرح میں پورے آج وثوق سے کہتا ہوں، جس طرح پاکستان نے اس لاک ڈاؤن کے اندر یہ دونوں بیلنس کر کے نکلا ہے، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں نکلا جس نے یہ بھی دیکھے. آج ہندوستان میں 34% لوگ ایکسٹریم غربت میں چلے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ان کے بیچارے جو مائیگرنٹ ورکر ہیں وہ 100 میل چل رہے ہیں بیچارے، انہوں نے جس طرح کا لاک ڈاؤن کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا اور ہم نے سلو ڈاؤن بھی کیا اس کا. جو یہ میں آخری بات ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ملک اس سے کامیابی سے اس کے اوپر نہیں کامیاب ہو سکتا یہ کرونا وائرس سے، جب تک کہ عوام خود ذمہ داری نہ لے اور SOPs پہ نہ چلے. جو ملک کامیابی سے چل رہے ہیں مثلا جرمنی ہے اور یہ جو سویڈن ہے جنہوں نے ان کی SOPs پہ لوگ عمل کر رہے ہیں. یہاں لوگ سیریس ہی نہیں رہتے. اب ہم پوری اس سے سخت کیمپین کرنے لگے ہیں. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فائنز کریں گے لوگوں کو، وہ جو نہیں چل رہے ان کے اوپر ایکشن لیں گے. لیکن علاقوں کے اندر یہ پوری طرح ملک نہیں بند کریں گے. اسمارٹ لاک ڈاؤن یعنی علاقوں کے اوپر. اور ہمارے پاس پوری اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا ہاٹ اسپاٹس کدھر ہیں، ان کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے. ایک یہ میں چاہوں گا کہ آپ کو ثانیہ بتائیں جو کہتے ہیں نا کہ جی سندھ سے کوئی ہمارا سلوک ٹھیک نہیں.
یہ جو ہمارا جس نے اس وقت لوگوں کو بھوک سے بچایا وہ ہے ہمارا احساس کا پروگرام، جو شفافیت سے اور اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا زیادہ پیسہ بانٹا ہے۔ یہ ذرا آپ پہلے بتا دیں کہ ہم نے سندھ کے لیے، حالانکہ سینٹر سے پیسے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے سندھ کے لیے یعنی جو ایلوکیشن کی پہلی دفعہ سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں گیا۔ ابھی بھی جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے وہ آپ پلیز بتائیں، جو میں آج لڑکانہ میں بھی کر رہا ہوں، ہے پرائم منسٹر کا فنڈ، پیسے میں نے اکٹھے کیے، سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں آ رہا ہے۔ جی وزیر اعظم صاحب، 3 چیزیں میں کہنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سندھ کے لیے وفاقی حکومت نے احساس ایمرجنسی کیش کی مد میں 60 بلین کی ترسیل ہو رہی ہے، اور یہ تقریباً 2/3 ابھی مکمل ہو چکی ہے، 1/3 ابھی بھی ہونی ہے، 60 بلین، 60 ارب۔ دوسرا یہ کہ 50 لاکھ خاندان جو ہیں سندھ میں وہ اس امداد سے مستفید ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے ہمارے سینسس کے مطابق ہر خاندان میں تقریباً 7 لوگ ہوتے ہیں، تو 50 کو آپ 7 سے ملٹیپلائی کریے، تو یہ بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے جو سندھ میں مستفید ہو رہی ہے۔ تیسری بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا جب احساس ایمرجنسی کیش پہلے شروع کی تھی کہ ہم صوبوں کے حصے جو ہیں وہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق رکھیں گے، اور اس کے مطابق سندھ کا حصہ جو تھا وہ 22% تھا، مگر جب فائنل فگرز ہم نے دیکھی تو اس میں سندھ سے سب سے زیادہ لوگوں نے امداد مانگی ہوئی تھی، کیونکہ غربت یہاں بلوچستان کے بعد غربت یہاں سب سے زیادہ ہے، تو یہاں سب سے زیادہ امداد مانگی ہوئی تھی لوگوں نے۔ ہم نے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ کون کون مستحق لوگ ہیں، انہوں نے اپلائی کیا۔ جی میں بتا دوں تو احساس ایمرجنسی کیش کو اگر آپ کلوزلی فالو نہیں کرتے رہے تو میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دوں کہ لوگ ریکویسٹ کر سکتے تھے ہمیں امداد۔ ایک تو کیٹیگری تھی نا جو BISP کی پرانی لسٹ تھی، ہم کفالت میں لے آئے تھے، ان سے لوگ غیر مستحق لوگ ایگزٹ کر کے ان کو تو ہم نے دے دیا تھا، مگر وہ صرف 4.5 ملین تھے۔ یہ جو اب ہماری پوری احساس ایمرجنسی کیش جو ہے یہ 16.5 ملین لوگوں کی امداد ہے، یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی امداد ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت پتہ کرنی تھی کہ کس کو ضرورت ہے، اس کے 2 راستے کھولے گئے جیسے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں۔ ایک ہم نے 8171 کی جو SMS اسکیم آپ سب نے سنی ہوگی، ایک ہم نے وہ کھولی نمبر 1، اور نمبر 2 پرائم منسٹر کے پورٹل کے اوپر ایک پرفارما کھولا۔ پہلے ہم نے 8171 والی اسکیم چلائی، پھر ہم نے پرائم منسٹر کے پورٹل پہ فارم کھولا، اور ہمارے پاس جو تمام اپلیکیشنز آئیں اس کو پھر ہم نے ڈیٹا کے ذریعے اس کی جانچ پڑتال کی، بالکل ایک غیر سیاسی طریقے سے، اس میں انسانی مداخلت کا کوئی راستہ نہیں تھا، بالکل ڈیٹا اور کی بنیاد پہ اس کی جانچ پڑتال ہوئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہیں اس کے ساتھ ہماری ٹیکسیشن، گاڑی کی اونرشپ، بلنگ، FBR کا سٹیٹس، فورن ٹریول سب اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ جانچ پڑتال کے بعد جو 16.5 مستحق لوگ نکلے، پہلے ہم نے کیونکہ بجٹ 12 ملین کا تھا، یعنی کہ 1.20 کروڑ کا تھا، ان کے لیے تو ہمارے پاس بجٹ تھا، مگر جب ہم نے جانچ پڑتال کی تو 16.5 ملین یعنی کہ 1.60 کروڑ لوگ مستحق نکلے۔ تو ہم وزیر اعظم صاحب کے پاس پروپوزل 2 لے کے گئے۔ ایک پروپوزل تو یہ تھا کہ ہم اس کو بھی مردم شماری کے فارمولے پہ ہی رکھیں کہ سندھ کا شیئر 22% ہی رہے، مگر وزیر اعظم صاحب نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، جو مستحق ہے جہاں بھی ہے سیاست کو سائڈ پہ رکھیں، اس وقت جو جہاں مستحق ہے سیاست سے قطع نظر ان کی مدد کریں۔ اور وزیر اعظم کے فیصلے کے بعد